السلام علیکم دوستو، میں آپ کو چینل ورچوئل وے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں بہت ہی خاص ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں کہ کس طرح ہم اپنے کیریئر کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ دوستو، آگے بڑھنے کی خواہش کس کو نہیں ہوتی، لیکن ہر کوئی ترقی نہیں کر پاتا۔ کوئی ریٹائرمنٹ تک ایک آدھ قدم ہی بڑھ پاتا ہے، کوئی 50%، تو کوئی دیکھتے ہی دیکھتے کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کسی شعبے میں سب کی ڈگری کم و بیش ایک جیسی ہوتی ہے، جبکہ مواقع بھی ایک جیسے ملتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس کی وجوہات ایک نہیں کئی ہیں، جن میں سے اہم ترین ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی خوش اخلاقی آتی ہے۔ آپ کام کے بھلے ماہر ہوں، لیکن اخلاقیات کے معاملے میں ہاتھ تنگ ہو، سمجھ لیں جیسے کہ آگے بڑھنا مشکل ہوگا۔ اگرچہ یہ بہت اہم نکتہ ہے، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ اس کو نظر انداز کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے لیے راستے نہیں کھلتے۔ اخلاقیات کو صرف سلام دعا رکھ رکھاؤ تک محدود رکھنا بھی درست نہیں۔ اس کے دائرے میں کمپنی کی پالیسی اور کام کرنے کے مقام کے تمام اصول و ضوابط بھی شامل ہوتے ہیں۔ دوسرا طریقہ، مطلوبہ تربیت، آپ کی سکل۔ کیریئر ڈیولپمنٹ میں بہت ہی خاص اہمیت کی حامل ہے آپ کی سکل۔ آج کے دور میں کیریئر کو شروع کر دینا ہی کافی نہیں، بلکہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو اس کا سٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں دیتی ہیں، اور انہی میں سے ایک ہے وہ تربیت، وہ سکل جو آپ کو کام کے ساتھ لگاؤ رکھے ہوئے ہے۔ اس لیے آپ کو تربیت اور تعلیمی کورسز کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کچھ سکلز سیکھنے سے متعلق عام ٹریننگ شامل ہیں، جیسے CV بنانا اور نوکری سے متعلق خصوصی ٹریننگ، جو آپ کو یہ جاننے کے قابل بنائے گی کہ اپنے کام کو مثالی طریقے سے کیسے انجام دیا جا سکتا ہے۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنی قدر میں اضافہ کرواتے ہیں، جس کا ریوارڈ آگے چل کر آپ کو ملتا ہے۔ نمبر 3 ہے آپ کی کمیونیکیشن۔ آپ کو اپنے کیریئر میں کئی فیصلے کرنا پڑتے ہیں، جن میں سے کچھ بالکل نئی نوعیت کے ہوتے ہیں، کچھ آپ کو کنفیوژن میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو کوئی سرپرست یا کیریئر کونسلر ہو، جس کو متعلقہ فیلڈ کا تجربہ ہو۔ آپ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس کی رہنمائی اور رائے حاصل کریں، تاکہ آپ جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں ان کے اثر سے آگاہ رہیں۔ اس سے آپ کو بہت وقت اور پیسہ بچانے میں مدد ملے گی، کیونکہ آپ کو ایک مشاورت سے کئی سالوں کے کام کی تجربات حاصل ہوں گے۔ ایسی پرسنالٹی کمپنی میں کوئی سینئر عہدے دار بھی ہو سکتا ہے، یا پھر کمپنی سے باہر کوئی شخص بھی۔ نمبر 4 جو کیریئر ڈیولپمنٹ میں آتا ہے وہ ہے مسلسل سیکھنا، مسلسل لرننگ کرنا۔ سیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور ڈیجیٹل دنیا میں روزانہ نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ بغیر کسی حرکت کے اپنی جگہ پر کھڑے رہنے یا مطمئن ہونے کی بجائے کیریئر کو کامیاب بنانے کے لیے مسلسل سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنے کام سے متعلق کسی بھی نئی چیز کو جاننے کا شوق ہونا چاہیے، تجسس ہونا چاہیے کہ فیلڈ میں کون کون سے ٹولز استعمال ہوتے ہیں اور نئے کون سے ٹولز آ رہے ہیں، ان کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اس سے کمپنی میں آپ کا کردار نمایاں ہوتا ہے، جس سے یقینی طور پر آپ کی کامیابی کے امکانات بڑھیں گے۔ 5واں جو نمبر ہے کیریئر ڈیولپمنٹ میں، وہ ہے مستقبل کا لائحہ عمل۔ آپ خود کو 5 سال بعد کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ذاتی زندگی میں کوئی آپ سے اس طرح کا سوال پوچھے تو شاید اچھا نہ لگے، لیکن یہ سوال خود آپ اپنے آپ سے پوچھیں۔ شاید یہ بھی پوچھیں کہ اس سوال کے بارے میں آپ کی خواہش یا جواب کیا ہے، اور اس حوالے سے آپ نے کیا منصوبہ بندی کی ہے۔ آپ اپنی صلاحیتوں کے مطابق اہداف مقرر کر کے ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ کمپنی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یا پھر ذاتی کاروبار میں بھی اس کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ جب آپ کے پاس مستقبل کے لیے ویژن ہوگا تو آپ بہتر فیصلے کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور دستیاب تمام مواقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اس سے بھی آپ کے آگے بڑھنے کے امکانات روشن ہوتے ہیں۔ 6 پوائنٹ ہے وہ ہے کیریئر کی سیڑھی، کہ آپ کسی بھی میدان میں ہوں، اس میں کیریئر بنانے کے لیے ایک خصوصی طریقہ کار ہوتا ہے، جسے ہم کیریئر کی سیڑھی کہتے ہیں۔ اگر آپ کو اس سیڑھی کے بارے میں نہیں معلوم تو یہیں سے آپ کے نمبر کٹتے ہیں، مگر پریشان ہونے کی بجائے کسی سینئر سے اس بارے میں رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ 7واں آپ کا اپنا جائزہ۔ کام سب کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، تاہم ساتھ ساتھ اپنا جائزہ بھی لیتے رہیں کہ آپ درست جا رہے ہیں یا نہیں۔ اس کے لیے آپ خود تشخیص کی مشق کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی اپنے کولیگ کے رد عمل سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، جب ان لوگوں سے بھی رائے مانگ سکتے ہیں جن پر آپ اعتماد کرتے ہیں۔ 8واں پوائنٹ ہے وہ ہے آپ کی طاقت اور کمزوریاں۔
ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کون سی مہارتیں، کون سی اسکلز آپ کی طاقت ہیں اور کون سی آپ کی طاقت نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مخصوص مہارتیں بڑھا کر کمزوریوں پر قابو پا لیں گے، چاہے آپ بہترین ہوں، لیکن چھوٹی سی کمزوری بھی آپ کے بارے میں تاثر کو خراب کر سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہوگا کہ کمزوریوں پر قابو پایا جائے۔ نمبر 9 جو پوائنٹ ہے وہ ہے کامیاب لوگوں سے تعلق۔ کریئر ڈیولپمنٹ میں در حقیقت آپ کے آس پاس لوگ آپ کی کامیابی یا ناکامی میں کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے آپ کو ان لوگوں کے بارے میں احتیاط سے سوچنا چاہیے جنہیں آپ اپنے ارد گرد رکھتے ہیں، اور ایسے کامیاب لوگوں کا انتخاب کرنا یقینی بنائیں جو آپ کے کریئر میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، مثبت اپروچ۔ منفی باتوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ منفی لوگوں سے بھی دور رہیں۔ دوسروں کے بارے میں زیادہ بات کرنا، خصوصاً منفی انداز میں، بھی آپ کے راستے بند کرنے کا باعث بنتا ہے، اس لیے کسی کوئی ٹو میں لگنا بھی درست نہیں ہے جو آپ کی شخصیت کو متنازع بنا سکتا ہے۔ اپنے کام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیے، لیکن مثبت انداز میں۔ ظاہر ہے اس میں مثبت لوگ ہی آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اس لیے اچھا سوچیے، اچھی بات کیجیے اور مثبت اپروچ رکھیے۔ یہ کچھ پوائنٹس تھے جو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میں حاضر ہوتا رہوں گا، کائنڈلی مجھے یقیناً آپ فیڈ بیک کریں گے، اور میرا اسی طرح میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔